اور میں ہوں عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی برآمدات بڑھانے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دعوت دی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت رمضان المبارک کے دوران غریب عوام کو امداد فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر توانائی نے سحر اور افطار کے اوقات میں صارفین کو بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صاف پنجاب پروگرام کے تحت جہلم، جھنگ، وہاڑی اور بھاول نگر کو مثالی شہر بنانے کا اعلان کیا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے آج سے صوبہ بھر میں صحت کارڈ بحال کر دیا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ وہ خصوصاً دیرینہ تنازعات کے حوالے سے اپنی قراردادوں پر یکساں عمل درآمد یقینی بنائے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت کی مخدوش صورتحال کو اجاگر کیا گیا ہے۔ بھارت نے مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود متنازع شہریت قانون نافذ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں کے جاری قتل عام کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ انقلابی شاعر حبیب جالو کی 31ویں برسی آج منائی گئی۔ پاکستان سپر لیگ میں ملتان سلطانز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان میچ آج رات کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ٹی برآمدات میں اضافے کے لیے جامع لائحہ عمل تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں آئی ٹی اور ٹیلی کام کے شعبے سے متعلق ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ آئی ٹی شعبے کی برآمدات کو اربوں ڈالر تک لے جانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو آئی ٹی شعبے میں تعلیم اور ہنر سکھائے جائیں گے اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ گزشتہ حکومت میں آئی ٹی کی صنعت کے لیے جو منصوبے شروع کیے گئے ان کے مثبت نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رواں سال آئی ٹی برآمدات کا حجم 3 ارب ڈالر سے زائد ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ خصوصی ٹیکنالوجی زون سے متعلق بھی ایک جامع رپورٹ تیار کر کے انہیں پیش کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے آئی ٹی شعبے کو بین الاقوامی معیار کے مطابق بنانے کے لیے ہمیں سخت محنت کرنی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ آئی ٹی کے شعبے کی برآمدات میں رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 13% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا کہ فری لانسرز کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ گزشتہ سال نئے کاروباری منصوبوں میں 40 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ آئی ٹی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے اور برآمدات میں اضافے کے لیے تمام قانونی اور پالیسی اقدامات کیے جائیں گے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور پاک بحریہ کے پیشہ ورانہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ نے شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد بھی دی۔ صدر آصف علی زرداری نے آج کراچی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر حاضری دی اور بابا قوم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ صدر نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ انہوں نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ صدر آصف علی زرداری نے ملک کو درپیش معاشی مسائل کے تناظر میں اپنی تنخواہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے اس فیصلے کا مقصد ملک میں دانشمندانہ مالیاتی انتظام کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ امور داخلہ اور منشیات کی روک تھام کے وزیر محسن نقوی نے بھی اپنی وزارت کے دوران تنخواہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کا اعلان سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے حکومت کی جانب سے تجارتی اور کاروباری ماحول کو فروغ دینے کا عزم ظاہر کیا ہے، جس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنا اور نوجوانوں کی ترقی ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد ایک ٹیلی ویژن پیغام میں پائیدار ترقی یقینی بنانے کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پائیدار ترقی کے لیے پالیسیوں کا تسلسل اور سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی شعبے کو مضبوط کرے گی جو کہ عالمی منڈیوں میں پاکستانی مصنوعات کو متعارف کرائے گا۔ انہوں نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دعوت دی کہ وہ آگے آئیں اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ وزیر توانائی مصدق ملک نے ہدایت کی ہے کہ سحر اور افطار کے اوقات میں صارفین کو گیس اور بجلی کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے۔ آج اسلام آباد میں اپنا عہدہ سنبھالنے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو سہولت دینا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گردشی قرضے کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گیس اور معدنیات کے شعبے میں مقامی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اسحاق ڈار نے باضابطہ طور پر ملک کے 39ویں وزیر خارجہ کی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ آج اسلام آباد میں وزارت خارجہ آمد پر سیکرٹری خارجہ محمد سارس سجاد قاضی اور دوسرے اعلیٰ حکام نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ کو پاکستان کی خارجہ پالیسی اور اس حوالے سے ترجیحی شعبوں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر قانون و انصاف عاصم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ حکومت کے ایجنڈے میں آئینی اور قانونی اصلاحات شامل ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزارت کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے موقع پر کہا کہ وزیر اعظم نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جو فوجداری اور سول مقدمات میں انصاف کی فراہمی میں تاخیر کا جائزہ لے گی۔ انہوں نے کہا کہ قانونی عمل کو مربوط بنانے اور فوری انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اصلاحات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے قانون اور انصاف کے نظام کو بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے بھی آج اپنا عہدہ سنبھال لیا۔ انہوں نے سرمایہ کاری بورڈ کا دورہ کیا جہاں انہیں اہم اقدامات اور ترجیحات کے بارے میں بتایا گیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات سے عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ذرائع ابلاغ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں وزارت اطلاعات و نشریات کے دفتر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ ذرائع ابلاغ عوام اور حکومت کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کے اس کردار کو زیادہ مؤثر بنانے پر زور دیا۔ عطا الحق تارڑ نے کہا کہ ان کی وزارت کے دروازے صحافیوں کے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ انہوں نے ملک میں مثبت اور تعمیری صحافت کے فروغ اور حکومت اور ذرائع ابلاغ کے درمیان تعلقات مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس سے قبل سیکرٹری اطلاعات و نشریات شہیرہ شاہد اور وزارت کے دوسرے سینئر افسروں نے وزارت اطلاعات آمد پر وفاقی وزیر کا خیر مقدم کیا۔ وفاقی وزراء رانا تنویر حسین اور عطا اللہ تارڑ نے آج اسلام آباد میں یوٹیلیٹی اسٹورز کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے قیمتوں اور رمضان المبارک کے دوران لوگوں کو رعایتی نرخوں پر فراہم کی جانے والی اشیاء کے معیار کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے صنعت و پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ رمضان ریلیف پیکج کے تحت صارفین کو یوٹیلیٹی اسٹورز پر خصوصی رعایت دی جا رہی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ حکومت رمضان المبارک میں نادار لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے اعلان کردہ رمضان پیکج کے تحت رعایتی نرخوں پر لوگوں کو اشیاء خورونوش فراہم کی جا رہی ہیں۔ ادھر مریم نواز شریف نے آج لاہور میں جوہر ٹاؤن ماڈل رمضان بازار کا اچانک دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں کا جائزہ لیا۔ مریم نواز شریف نے سودا سلف کے اسٹالوں پر بھی نرخ ناموں کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اشیاء خریدنے والی خواتین سے پھلوں اور سبزیوں کی قیمتوں اور معیار کے بارے میں دریافت کیا اور اس پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ہے کہ 4 شہروں جہلم، جھنگ، وہاڑی اور بہاول نگر کو صاف پنجاب آزمائشی اقدام کے تحت صفائی ستھرائی کے حوالے سے مثالی شہر بنایا جائے گا۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے صفائی مہم تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور اس مہم پر عمل درآمد کے لیے ایک منظم، مؤثر اور پائیدار طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹین کے ہاکنز نے آج لاہور میں پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ کرسٹین کے ہاکنز نے انہیں وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران اقتصادی تعاون کے فروغ اور پاکستانی طلباء کے لیے امریکہ کے ممتاز تعلیمی اداروں میں اسکالرشپ کے مواقع جیسے اہم موضوعات پر بات ہوئی۔
पंजाब की वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि आवाम को सहूलतें फराहम करना सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मजीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। कहा है कि आवाम को रिलीफ की फ्राहमी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एजेंडा है। आज लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा कि हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर काबू पाने के लिए ठोस इक़दाम कर रही है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे पर काबू पाने के लिए मुकम्मल मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन शुरू कर दी गई है। पूरा महकमा या अथॉरिटी डिवाइस की जा रही है जिसकी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में चीफ मिनिस्टर साहिबा मंजूरी देंगी। एक पूरा मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि जिसके ऊपर अशियाए खुर्दोनोश की हर चीज होर्डिंग और इन तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाएगा और किसी भी तरह की कोई गफलत या कोताही मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कीमतों में इजाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करने के लिए 1271 प्राइस मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि रेट लिस्ट आवेजा न करने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सिंध की 8 रुकनी काबीना ने आज कराची में एक तकरीब के दौरान हलफ उठाया। गवर्नर सिंध कामरान खान दसूरी ने हलफ लिया। सिंध काबीना के मुख्तलिफ अरकान में वजारतों की तकसीम के हवाले से रेडियो पाकिस्तान कराची के नुमाइंदे जावेद सुमेदी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला सिंध के तर्जुमान के मुताबिक शर्जील इनाम मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट एंड मास ट्रांजिट और महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन नारकोटिक्स का कलमदान दिया गया है, जबकि डॉक्टर अजरा बेचूह को सेहत और आबादी की बहबूद की वजारत, सैयद नासिर हुसैन शाह को महकमा तवानाई और मनसूबा बंदी व तरक्की, सैयद सरदार शाह को महकमा स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट, सईद गनी को लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, जाम खान शुरू को महकमा आपाशी और खुराक, ज़ियाउल हसन को दाखिला और कानून, पार्लियामानी उमूर और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सरदार मोहम्मद बख्श खान महर को ज़राअत, सप्लाई और प्राइसेस, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड इंक्वायरीज और एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट, अली हसन जरदारी को जेल खाना जात, सैयद जुल्फ़कार अली शाह को सकाफत, सियाहत, नवादात और आर्काइव मुकर्रर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आज से सूबे भर में सेहत कार्ड सर्विसेज बहाल कर दी। मज़ीद तफसील रेडियो पाकिस्तान पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने पहले इजलास में हेल्थ कार्ड के तहत अवाम के मुफ्त इलाज की बहाली की मंजूरी दी थी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम सूबे के 118 सरकारी और निजी शोबे के अस्पतालों में 4,40,000 रुपए तक मुफ्त इलाज हासिल कर सकते हैं। ताहम इब्तिदाई तौर पर मुफ्त सेहत सहूलियात में गुर्दे और जिगर की पेवंदकारी शामिल नहीं है और ये खिदमात सूबाई काबीना की मंजूरी से मशरूत होगी। पाक फौज की ज़ेरे निगरानी जनूबी वज़ीरिस्तान में शजरकारी मुहिम शुरू हो गई है। जनूबी वज़ीरिस्तान का मौसम और ज़मीन जंगलात की अफजाइश के लिए इंतहाई मौजू हैं। पाक फौज की मदद से 120 एकड़ रकबे पर चलगोज़े के 50,000 पौधे लगाने का काम का आगाज़ हो चुका है। पाक फौज की जानिब से जैतून के 70,000 दरख्त भी बिला मुआवजा लगाए जा रहे हैं। पाक फौज और महकमा जंगलात दरख्तों की कटाई की रोकथाम और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अनथक काम कर रहे हैं। आज मुल्तान में गैस सिलेंडर के धमाके के नतीजे में 3 मंजिला इमारत मुनहदिम होने से कम 9 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हो गए हैं। ज़िले हंगामी अफसर डॉक्टर करीमुल्लाह के मुताबिक 5 घंटे की कार्रवाई के बाद मलबे से लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया है। जाम बहक होने वालों में एक ही ख़ानदान के 5 अफराद शामिल हैं। वाक़या मुल्तान में हरम गेट के करीब मोहल्ला जवादिया में पेश आया। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से कहा है कि वो अपनी करारदादों बिलखुसूस देरीना तनाज़ात के हल से मुतल्लिक़ करारदादों पर यकसां अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नायब मुस्तकिल नुमाइंदे उस्मान जदून ने आलमी इदारे की सलामती काउंसिल में सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने के तरीक़ाकार के मौजू पर खुले मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए ये बात जोर देकर कही कि इस हवाले से काउंसिल की नाकामी से उसकी साख को नुकसान पहुंच रहा है। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तान की सफ़ीर आमना बलोच ने यूरोपीय यूनियन में डेनमार्क के मुस्तकिल नुमाइंदे कार्स्टन गॉरबेक जेंसन से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाजुर में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल किया।
آزاد جموں کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے وکلاء پر زور دیا ہے کہ وہ تنازع کشمیر کو اجاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے یہ بات مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی. آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا کہ وکلاء کو غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے مظلوم لوگوں کے لیے آواز اٹھانی چاہیے جو اپنے ناقابل تنسیق حق کی خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. وکلاء کے وفد نے صدر کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر کشمیر کے نصب العین کو فروغ دینے کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا. برطانوی نشریاتی ادارے نے ایک رپورٹ جاری کی ہے جس میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آزادی صحافت کی مخدوش صورتحال اور وہاں صحافیوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے بعد سے بھارتی حکومت صحافیوں کو دبانے کے لیے کئی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے. رپورٹ میں صحافی آصف سلطان کا حوالہ دیا گیا جسے گرفتاری اور ضمانت کے گرداب میں مسلسل پھنسایا جاتا رہا. اسے ایک مقدمے میں ضمانت ملتی تو رہائی کے چند گھنٹوں بعد ایک اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جاتا. بھارتی روزنامے ہندوستان ٹائمز نے مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کو انتہائی خطرناک قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ مودی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف شدید غم و غصے کی وجہ سے کشمیریوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے. ایک رپورٹ میں ہندوستان ٹائمز نے کہا کہ مودی حکومت کی ظالمانہ پالیسیاں کشمیریوں کی برداشت سے باہر ہو رہی ہیں. ادھر بھارت کے تحقیقاتی ادارے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے سری نگر میں بینک فراڈ جیسے سماجی جرائم کی روک تھام کے نام پر کشمیریوں کی کروڑوں روپے مالیت کی جائیدادیں ضبط کر لی ہیں. کشمیر کے بارے میں ماہرین نے بھارتی حکومت کے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے اسے کشمیریوں کے خلاف بھارت کا خطرناک ہتھ کنڈا قرار دیا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظربند سینئر رہنما نعیم احمد خان نے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری سیاسی ناانصافیوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. نئی دلی کی تہاڑ جیل سے جاری ایک پیغام میں انہوں نے بھارتی فورسز کے اہلکاروں کو کالے قوانین کے تحت حاصل مکمل استثناء کی مذمت کی جو گزشتہ 35 سال سے جنگی جرائم اور انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں پر سزاؤں سے بچ رہے ہیں. بھارتی حکومت نے مسلمانوں کی مخالفت کے باوجود متنازع شہریت قانون نافذ کر دیا ہے. یہ قانون غیر مسلم مذہبی اقلیتوں خصوصاً بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے آنے والے ہندوؤں کو بھارتی شہریت دینے کی اجازت دیتا ہے. اس قانون کی 2019 میں منظوری دی گئی تھی لیکن ملک میں بڑے پیمانے پر احتجاج کے باعث اس کا نفاذ ممکن نہیں ہو سکا تھا. مسلمان مخالف اس متنازع قانون کے خلاف بھارت اور بیرون ملک سے شدید تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے رمضان المبارک کے تقدس کے پیش نظر غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کے جاری قتل عام کے خاتمے پر زور دیا ہے. صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا کہ غزہ میں بھوک اور غذائی کمی پھیل رہی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امداد کی رسائی میں حائل رکاوٹیں ہٹانے کا مطالبہ بھی دہرایا. ہزاروں یہودی آبادکاروں نے اسرائیلی فوج کی معیت میں مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں مسجد اقصی پر دعویٰ بول دیا جبکہ فلسطینیوں کی مسجد کے احاطے میں داخل ہونے پر پابندی عائد ہے. یہودیوں کی جانب سے رمضان شروع ہوتے ہی مسجد اقصی پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے. چین، روس اور ایران خلیج عمان میں میری ٹائم سیکورٹی بیلٹ 2024 کے عنوان سے مشترکہ بحری مشقیں کر رہے ہیں. مشقوں کا مقصد بحری تعاون کو مستحکم بنانا اور علاقائی امن و استحکام کا تحفظ کرنا ہے. یہ مشقیں جمعے تک جاری رہیں گی. بھارت کے صوبے راجستھان میں بھارتی فضائیہ کا طیارہ تربیتی پرواز کے دوران گر کر تباہ ہو گیا. طیارہ جیسلمر شہر میں طلباء کے ایک ہاسٹل کے گراؤنڈ پر گرا. پائلٹ بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گیا. کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی. آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ. اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں. آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے ایک میچ میں ملتان سلطانز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا. میچ رات 9 بجے شروع ہوگا. ادھر گزشتہ رات پشاور زلمی نے کراچی کنگز کو 2 رن سے شکست دی. پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پشاور زلمی نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 147 رنز بنائے. جواب میں کراچی کنگز 5 وکٹوں کے نقصان پر 145 رنز بنا سکی.
पंजाब शतरंज एसोसिएशन के एक वफ्द ने पंजाब के वजीर बराए खेल और उमूर नौजवानान फैसल अयूब खोखर से आज नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए फैसल अयूब खोखर ने कहा कि मुल्क के सबसे बड़े शतरंज के मुकाबले के इनेकाद के लिए हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड नौजवानों में शतरंज के खेल के फरोग के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल करीब में खुसूसी अफराद और दीगर अफराद के दरमियान शतरंज के मुकाबले मुनक्किद करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है। ज़िले इंतजामिया और पाक फौज के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा रोखाना 4 सद्दा स्पोर्ट्स और सकाफती मेला अब्दुल वली खान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ख़त्म हो गया। मेले में खेलों के मुकाबलों के अलावा पौधे लगाने, मार्शल आर्ट्स, जिमनास्टिक, मुशायरा और तकरीरी मुकाबले भी मुनक्किद हुए। इलाके के लोगों ने मेले का एहतमाम करने पर पाक फौज का शुक्रिया अदा किया और इसे नौजवानों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियों के फरोग में अहम संगे मील करार दिया। पाकिस्तान की कौमी फुटबॉल टीम ने उर्दन के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग के दूसरे मरहले के मैच के लिए तरबियती कैंप का आगाज कर दिया है। पाकिस्तानी टीम हेड कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन की ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल कर रही है। तरबियती कैंप फिलहाल लाहौर में कायम किया गया है, जिसके बाद इसे इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया जाएगा। भारत में मुनक्किदा टेनिस चैंपियनशिप में आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविक को 20 साला लोका नार्डी ने शिकस्त दे दी। लोका ने ये मुकाबला 6-4, 3-6, 6-3 से जीत लिया। लोका नार्डी आलमी रैंकिंग में 123वें नंबर पर हैं। शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी पेशावर में मुनक्किदा बैनुल-कुलियाती गर्ल्स रग्बी चैंपियनशिप ट्रॉफी गर्ल्स कॉलेज सिटी गुलबहार ने 3-2 से जीत ली। पूल मैचों में मजमूई तौर पर 5 गर्ल्स कॉलेजेस ने शिरकत की। पूल मैचेस के बाद फाइनल शहीद बेनजीर भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी और गर्ल्स कॉलेज सिटी गुलबहार के दरमियान खेला गया। और अब तिजारती खबरें। ₹40,000 मालियत के इनामी बॉन्ड्स की 28वीं कुरानदाजी स्टेट बैंक की फैसलाबाद शाख में मुनक्किद हुई। ऐवान सनअत व तिजारत फैसलाबाद के तर्जुमान के मुताबिक कुरानदाजी में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए ऐवान के एग्जेक्टिव नुमाइंदे शफीक हुसैन शाह और मकसूद अख्तर भी मौजूद थे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 953 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 64,801 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 321.709 मिलियन से जायद हिस्सा रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 580.764 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज हस्कोल पेट्रोल कंपनी के सबसे ज्यादा 29.322 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 328 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ, जिसमें से 57 कंपनियों के हिस्से की कीमतों में इजाफा, 254 में कमी, जबकि 17 कंपनीज के हिस्से की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹278.58, कीमत फरोख्त ₹279.08, पाउंड स्टर्लिंग ₹357.87, ₹358.52, यूरो ₹304.85, ₹303.09, सऊदी रियाल ₹74.25, ₹74.40, UAE दिरहम ₹75.83, ₹75.98 और जापानी जन कीमत खरीद ₹1.86 और कीमत फरोख्त ₹1.89। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,92,647 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 2,13,965 मीट्रिक टन सामान की नकल हमल हुई, जिसमें से 1,80,553 मीट्रिक टन बरामदी और 33,412 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थी तिजारती खबरें। और अब पेश करते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ इनकलाबी शायर हबीब जालिब की आज 31वीं बरसी मनाई गई। मजीद तफसीलात रेडियो पाकिस्तान लाहौर के नुमाइंदे सजाद परवेज की इस रिपोर्ट में। हबीब जालिब का असल नाम हबीब अहमद था। वो 24 मार्च सन 1928 को होशियारपुर में पैदा हुए थे। उन्होंने जिंदगी भर अवाम के मसाइल और ख्यालात की तर्जुमानी की और अवाम के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करते रहे। सन 1962 में उन्होंने सदर अयूब खान के आइन के खिलाफ अपनी मशहूर नज्म दस्तूर तहरीर की, जिसका ये मिसरा पूरे मुल्क में गूंज उठा। ऐसे दस्तूर को
صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بعد میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کی صدارتی مہم میں بھی فعال کردار ادا کیا۔ سیاسی اعتبار سے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے مسلک سے زیادہ قریب تھے۔ انہوں نے ہر عہد میں سیاسی اور سماجی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی، جس کی وجہ سے وہ ہر عہد میں حکومت کے معطوب اور عوام کے محبوب رہے۔ ان کے شعری مجموعوں میں برگ آوارہ، عہد ستم، ذکر بہتے خون کا، اس شہر خرابی میں، گوشے میں قفس کے اور چاروں جانب سناٹا شامل ہیں۔ حبیب جالب نے کئی معروف فلموں کے لیے بھی نغمہ نگاری کی۔ رقص زنجیر پر قرب کیا جاتا ہے، جن میں مس چھپن، گھونگھٹ، موسیقار، زرقا، کون کسی کا، قیدی، العاصفہ، سیما، ناگمنی شامل ہیں۔ انہیں انسانی حقوق کی متعدد تنظیموں نے اعلیٰ اعزازات پیش کیے تھے اور ان کی وفات کے بعد سن 2008 میں حکومت پاکستان نے انہیں نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا تھا۔ تیرے خیال